اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے ساتھ اپنے فرقے کی دی ہوئی حدیثوں پر عمل کرنا ایک خفیہ میٹنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سارے اعمال ضائع کر دیں گے۔ اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرقہ پرستوں کو تفصیل کے ساتھ دکھایا ہے۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے فرقے کی حدیثوں کو تو نہیں مانتے، صرف اپنے ہی فرقے کی دی ہوئی یعنی اپنے باپ دادا کی دی ہوئی حدیثوں کو مانتے ہیں۔ اس طرح یہ 1400 سال سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن پاک کو ماننے کے بجائے اپنے باپ دادا کی تعلیمات پر براجمان ہیں۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کے مقابلے میں ہونے والی خفیہ میٹنگ کو لوگ اب تک کامیاب کر رہے ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغام یعنی قرآن پاک کے ذریعے قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم پہنچایا تھا اور فرقے نہ بنانے کا پیغام پہنچایا تھا، مگر فرقہ پرستوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ ان کے لائے ہوئے پیغام کو حدیثوں کے ذریعے جھٹلا دیا جاتا ہے اور اس طرح لوگوں کو قرآن پاک سے مرتد کیا جاتا ہے، یعنی الٹے پاؤں پھیر دیا جاتا ہے۔ خواتین حضرات، آج میرے بیان کا موضوع ہے مرتد۔ خواتین حضرات، آج میں نے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، ان آیات میں مرتد کی سمجھ اچھی طرح آ جائے گی کہ قرآن پاک کے ساتھ کسی بھی چیز پر عمل کرنا انسان کو قرآن پاک سے مرتد کرتا ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرقے نہ بنانے کا حکم دیا ہے، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے خلاف دلیلیں دیتے ہیں تو وہ لوگ قرآن پاک سے مرتد ہونے والے لوگ ہیں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلام صرف قرآن پاک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ کی آیت 40 میں فرمایا ہے کہ بے شک یہ قرآن ایک معزز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے۔ خواتین حضرات، یاد رہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں بتایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ان کے لیے ہیں اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہوں گے، یعنی ہم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ صبح کو کیا کرتے تھے یا وہ شام کو کیا کرتے تھے۔ خواتین حضرات، یاد رہے کہ فرقہ پرستوں نے حدیث اور سنت کے نام سے جو خفیہ میٹنگ کے ذریعے جو چیز بنائی ہے اس کا نام حدیث اور سنت ہے۔ خواتین حضرات، انشاءاللہ تعالی حدیث اور سنت کے بارے میں قرآن پاک سے بھی وضاحت سے بات کروں گی، مگر آج کا ہمارا موضوع ہے مرتد، یعنی پھر جانا۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرقے بنانے والے لوگوں کو مرتد کہا ہے،
قرآن پاک سے پھر جانے والے لوگ کہا ہے، الٹے پاؤں پھر جانے والے لوگ کہا ہے۔ خواتین حضرات، اس کے لیے میں مثال دینا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سورہ آل عمران کی آیت 103 میں ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم مرتے دم تک مسلم رہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہیں۔ اور یہ اس صورت میں ممکن تھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن پاک کو مل کر مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور فرقے نہ بناتے۔ خواتین حضرات، لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو نہیں مانا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح پہلے رسول بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے، تو جن لوگوں نے اس پیغام کو مانا تو وہ ایمان والے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ سچے وعدے کیے ہیں، جو بھی قرآن پاک میں کیے ہیں اور جو بھی پہلے لوگوں سے کیے تھے۔ خواتین حضرات، مگر فرقہ پرستوں نے تفسیر کی آڑ میں حدیثوں کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کا سچا کلام لائے تھے اس کو جھٹلاتے ہیں اور اس طرح قرآن پاک سے مرتد ہوتے ہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن پاک سے پھر جاتے ہیں۔ آج ایسے ہی لوگوں کو قرآن پاک سے دکھانا چاہوں گی، مگر اس کے لیے سب سے پہلے میں قرآن پاک سے ایک آیت کے ذریعے دکھانا چاہوں گی کہ ایمان والے لوگ جب کسی فرقے کی اطاعت کریں گے تو وہ پھر سے کافر بن جائیں گے۔ سورہ آل عمران آیت 100 تا 101، پارہ نمبر 4۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم کسی فرقے کی اطاعت کرو گے، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب یعنی قرآن پاک دیا گیا ہے، تو وہ تم کو ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں پھیر دیں گے، یعنی وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں گے۔ اور تم کس طرح کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لے گا تو اسے یقیناً صراط مستقیم کی ہدایت مل جائے گی۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ آل عمران کی آیات 100 سے لے کر 101 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایمان والے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایمان کا مطلب سورہ محمد کی 2 تا 3 آیات کے مطابق وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سچ ماننے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یعنی جو قرآن پاک کو سچ ماننے والے اور اس کی اطاعت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اگر تم کسی فرقے کی اطاعت کرو گے، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب یعنی قرآن پاک دیا گیا ہے، تو وہ تم کو ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں پھیر دیں گے۔ اور تم کس طرح کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لے گا تو اسے یقیناً سیدھے راستے کی ہدایت مل جائے گی۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں کافر بننے کا طریقہ بھی ہے اور ان آیات میں صراط مستقیم کی ہدایت مل جانے کا طریقہ بھی ہے۔ جو لوگ کسی فرقے کی اطاعت کر لیں گے تو وہ دوبارہ سے کفر میں پھر گئے، یعنی کہ وہ دوبارہ سے کافر بن گئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کس طرح کفر کر سکتے ہو
یعنی کہ تم کس طرح فرقہ بنا سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں؟ یعنی کہ جن لوگوں نے فرقے بنائے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان ہے۔ خواتین حضرات، یہ قرآن پاک کا پیغام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور یہ قرآن قیامت تک آنے والے آخری انسان تک جب پہنچے گا تو جب وہ قرآن پاک کی آیات کو قبول کرے گا تو اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان، یعنی اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پایا۔ یعنی کہ آج میں آپ سے قرآن پاک کی بات کر رہی ہوں تو ہمارے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی وہ یہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ ان کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کا نام نہیں لیا۔ خواتین حضرات، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لے گا، یعنی جو ان آیات کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، تو اسے بے شک صراط مستقیم کی ہدایت مل جائے گی، اور جو قرآن پاک کے بتائے ہوئے پیغام کے فرقے نہیں بنانے اس پر چلے گا تو وہ دوبارہ سے کافر بن جائے گا۔ خواتین حضرات، میں قرآن پاک سے دکھانا چاہوں گی کہ جو لوگ ان فرقہ پرستوں کی اطاعت کریں گے تو وہ فرقہ پرست لوگوں کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے، یعنی قرآن پاک کا مرتد بنا دیں گے۔ آئیں اس بات کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 149، پارہ نمبر 4۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی فرقے بنائے ہیں، تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 149 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایمان کا مطلب سورہ محمد کی 2 تا 3 آیات کے مطابق وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن پاک کو سچ ماننے اور اس کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی فرقے بنائے ہیں، تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ خواتین حضرات، 1400 سال ہو گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا، مگر لوگ قرآن پاک کو اس طرح نہیں پڑھتے کہ ہمارے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگ اپنے فرقوں کی تشریحات پڑھتے ہیں جو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلام کو جھٹلانے کے لیے استعمال کی ہے۔ خواتین حضرات، اس طرح لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نہیں بنیں گے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے بنیں گے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح پہلے رسول بھی آئے، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو جنہوں نے اس پیغام کو قبول کیا تو وہ ایمان والے ہوئے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سچے وعدے ہیں، اور جو رسول کے لائے ہوئے پیغام کو جھٹلا دیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ خواتین حضرات، اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ اب جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول کرنے والے ہوں گے، اور جو فرقہ پرستوں نے کام کیا ہے کہ تشریح کی آڑ میں قرآن پاک کو جھٹلایا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو جھٹلایا اور ان پر
اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح آئے گا کہ یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، کیونکہ یہ قرآن پاک سے پھر جانے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس خفیہ میٹنگ کا حصہ بنے جو قرآن پاک کو ناپسند کرنے والوں نے کی تھی، ان سے متفق ہوئے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ تمہاری باتوں کو بھی مانیں گے۔ یعنی جو لوگ قرآن پاک کے ساتھ دوسری باتوں کو مانتے ہیں تو وہ مرتد لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیات دیکھتے ہیں۔ سورہ محمد آیات 22 تا 28، پارہ نمبر 26۔ پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم پھر جاؤ تو زمین میں فساد کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، بس ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ بے شک وہ لوگ جو ہدایت یعنی قرآن پاک کے ظاہر ہونے کے باوجود الٹے پاؤں پیچھے کی طرف مڑ گئے یعنی مرتد ہو گئے، شیطان نے ان کی نظروں میں خوبصورت بنا دیا ہے اور ان کے لیے جھوٹی توقعات کا سلسلہ دراز کر دیا ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب سے بیزار ہیں یہ کہہ دیا کہ ہم بعض باتوں میں تمہارا حکم مانیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح کو قبض کریں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوں گے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کی اطاعت کی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو ناپسند کیا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ محمد کی آیات 22 تا 28 تک کا ترجمہ سنا۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ جو لوگ قرآن پاک کے ساتھ اپنے فرقوں کی دی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، یہ ایک خفیہ میٹنگ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا قرآن ہے۔ جنہوں نے اس خفیہ میٹنگ میں حصہ لیا ہے اور ان پر عمل کر رہے ہیں، جیسا کہ فرقہ پرست ہیں جو قرآن پاک کے ساتھ حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، اور خواتین حضرات یہ کہنے کی ہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم قرآن کے ساتھ حدیثوں پر بھی عمل کرتے ہیں۔ جیسے ہی انہیں قرآن پاک کی کوئی آیت سنائی جائے اور اس کے ذریعے حدیث کی وضاحت کی جائے کہ یہ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، تو خواتین حضرات فرقہ پرست مچھر جاتے ہیں، یعنی یہ ایک پنجابی لفظ ہے، یعنی بپھر جاتے ہیں، یعنی آگ بگولا ہو جاتے ہیں، یعنی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور اس کو وہ بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو حدیثوں کو نہیں مانتا تو وہ مرتد ہے۔ خواتین حضرات، سارا قرآن پاک فرقہ پرستوں کو کافر کہتا ہے، مشرک کہتا ہے، مرتد کہتا ہے، گمراہ کہتا ہے، ظالم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے والا کہتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جہنم ہے اور آگ ان پر ہر طرف سے لپیٹ دی جائے گی۔ خواتین حضرات، میرا آج کا موضوع ان فرقہ پرستوں کے حوالے سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم سے یہ توقع ہے کہ اگر تم پھر جاؤ یعنی قرآن پاک سے پھر جاؤ تو زمین میں فساد کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یہی وہ لوگ ہیں
جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، بس ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن پاک میں غور نہیں کرتے؟ یہ ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں۔ خواتین حضرات، جب اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ تم مرتے دم تک مسلم رہنا اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور فرقے نہ بنانا، تو خواتین حضرات، فرقے بنانے والوں نے، یعنی سورہ آل عمران کی آیت 100 تا 101 کے مطابق فرقے بنانے والوں نے لوگوں کو قرآن پاک سے مرتد کر دیا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 149 میں فرمائی ہے کہ اگر تم ان لوگوں کے اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا ہے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے اور پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ خواتین حضرات، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیا کہ فرقے نہیں بنانے، قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور مرتے دم تک مسلم رہنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہنا ہے، تو صرف ان 3 لائنوں کو ہی لیتے ہیں تو لوگوں نے فرقے بنا لیے، قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ آج بھی 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن پاک کو لوگوں نے ایک جنتر منتر کی کتاب سمجھ رکھا ہے اور اس کو اپنے باپ دادا کی روح کو سوال پہنچاتے رہتے ہیں۔ خواتین حضرات، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس ہدایت اور سچے دین کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے۔ خواتین حضرات، جب لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام سے پھر گئے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے دم تک مسلم رہنے کا پیغام دیا تھا اور قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنے کا پیغام دیا تھا اور فرقے نہ بنانے کا حکم دیا تھا، تو لوگ جب پھر گئے تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم پھر جاؤ تو زمین میں فساد کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ خواتین حضرات، فرقہ پرستوں کی جو تعلیمات ہیں وہ زمین میں فساد پیدا کرنے والی ہیں اور رشتوں ناتوں کو توڑنے والی ہیں۔ یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن میں اس موضوع پہ ضرور بات کروں گی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین میں فساد کرتے ہیں اور رشتوں ناتوں کو توڑنے والے ہیں۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو قرآن پاک سے کوئی آیت دکھائی جائے، اس کے لیے میں مثال دینا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے نہیں دیے۔ خواتین حضرات، یہ آیات آپ فرقہ پرستوں کو سنا ہی نہیں سکتے۔ خواتین حضرات، وہ آپ پر قتل کا اور مرتد ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کو نہیں مانتے۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے؟ یہ خود مرتد ہیں قرآن کے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، ان کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن میں غور نہیں کرتے اور ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ہدایت یعنی قرآن پاک کے ظاہر ہونے کے بعد الٹے پاؤں پیچھے کی طرف مڑ گئے یعنی مرتد ہو گئے، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں خوبصورت بنا دیا ہے اور ان کے لیے جھوٹی توقعات کا سلسلہ دراز کر دیا ہے۔ یہ اس لیے خواتین حضرات، یہ سارا کام کس چیز کے تحت ہو رہا ہے؟ ایک خفیہ میٹنگ کے ذریعے ہو رہا ہے، اور جو ان کو شیطان ہے وہ یہ ساری چیزیں خوبصورت بنا کے دکھا رہا ہے، یہ جو فرقے بنانے ہیں۔
اور جو یہ لوگ قرآن کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ ایک خفیہ میٹنگ ہے۔ یہ خفیہ میٹنگ کن لوگوں نے کی؟ ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن سے بیزار تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ تمہاری باتوں پر بھی عمل کریں گے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے ساتھ کسی اور چیز کی اطاعت سے منع کر دیا ہے، چاہے وہ حدیث کے نام پہ بنی ہو، چاہے وہ سنت کے نام سے بنی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتوں کو جانتا ہے۔ پھر کیا ہوگا جب فرشتے ان کی روح کو قبض کرنے آئیں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوں گے؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کی اطاعت کی جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو ناپسند کیا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ خواتین حضرات، فرقے نہ بنانا اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا۔ فرقہ پرستوں نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح ناراض کر دیا ہے کہ انہوں نے فرقے بنا لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ مسلم نہ بنے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہ بنے۔ کوئی شیعہ بن گیا تو کوئی بریلوی بن گیا تو کوئی دیوبندی بن گیا، یعنی اپنے اپنے فرقوں کی فرما برداری کر رہے ہیں، مسلم نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو ناپسند کیا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ خواتین حضرات، فرقے نہ بنانا اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، مسلم بن کر جینا اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنا اللہ تعالیٰ کی رضا تھی۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست کہتے ہیں اللہ کی رسی کا مطلب ہے قرآن، حدیث اور سنت۔ خواتین حضرات، پورے قرآن میں اس طرح کی کوئی ایک آیت بھی جس میں لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے قرآن، حدیث اور سنت کے بارے میں پوچھیں گے، پورے قرآن سے اس طرح کی کوئی آیت دکھائی جائے یا اس کی کوئی وضاحت دکھائی جائے، کچھ بھی دکھایا جائے، یہ ایک خفیہ میٹنگ ہے جس کے پیچھے شیطان ہے، اور ان فرقہ پرستوں کی جھوٹی توقعات کا سلسلہ دراز ہو چکا ہے، اور ان کے برے اعمال ان کو خوبصورت نظر آتے ہیں، اور جب فرشتے ان لوگوں کی روح قبض کریں گے تو ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کی اطاعت کی جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو ناپسند کیا۔ خواتین حضرات، قرآن پاک سے دکھانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا قرآن پاک ہے۔ سورہ المائدہ آیت 15 کے دوسرے حصے کا ترجمہ ہے، اور آیت 16 کا پورا ترجمہ ہے، پارہ نمبر 6۔ بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب آ چکی ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے اس کو جو اس کی رضا کی اطاعت کرتے ہیں، اور اپنی اجازت سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ المائدہ کی آیت 15 کے دوسرے حصے سے لے کر آیت 16 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب یعنی قرآن پاک آ چکا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے۔ خواتین حضرات، اگر ہم قرآن پاک میں غور کریں گے تو ہمیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے اس کو جو اس کی رضا کی اطاعت کرتا ہے، اور اپنی اجازت سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ خواتین حضرات، اگر ہم قرآن پاک کی اطاعت کریں گے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اجازت سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے گا، اور ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے گا،
خواتین حضرات، ہم روزانہ نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ خواتین حضرات، ان آیات میں اس دعا کا جواب موجود ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت صرف قرآن پاک کے ذریعے مل سکتی ہے۔ خواتین حضرات، پہلے میں نے آپ کو جو سورہ آل عمران کی آیت 100 سے لے کر 101 تک کا ترجمہ سنایا تھا، اس میں بھی صراط مستقیم کا جواب موجود ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم جو دعا ہم مانگتے ہیں اس میں بھی موجود ہے۔ خواتین حضرات، اب میں قرآن پاک سے جو آیت سنانے والی ہوں، ان آیات میں بھی اہدنا الصراط المستقیم کا جواب موجود ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کس طرح مل سکتی ہے۔ سورہ نساء آیات 174 تا 175، پارہ نمبر 6۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان یعنی دلیل آ چکی ہے، یعنی قرآن پاک آ چکا ہے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی نازل کی ہے۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لیا تو وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف صراط مستقیم کی ہدایت دے گا۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ نساء کی آیات 174 تا 175 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں قیامت تک آنے والے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان یعنی دلیل آ چکی ہے، یعنی قرآن پاک آ چکا ہے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی نازل کی ہے۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو مضبوطی سے تھام لیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دیں گے، یعنی صراط مستقیم کی ہدایت دیں گے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کے ذریعے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت مل سکتی ہے۔ یہ پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا ہے۔ خواتین حضرات، اس پیغام کے مقابلے میں جو لوگ آپ کو اپنے مختلف فرقوں کی طرف بلائیں اور کہیں کہ صراط مستقیم کی ہدایت اس طرح مل سکتی ہے، تو انہیں کم از کم اتنا کہیں کہ اس کے بارے میں ایک آیت تو دکھائیں۔ اور یہ فرقہ پرست وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کو حدیثیں سنائیں گے، مگر فرقہ پرستوں کا اصل چہرہ یہ ہے کہ شیعہ بریلویوں کی حدیثوں کو نہیں مانتا، بریلوی دیوبندیوں کی حدیثوں کو نہیں مانتے، اور یہ سارے مل کر اہل حدیث کی حدیثوں کو نہیں مانتے، اور یہ سارے مل کر قادیانیوں کی حدیثوں کو نہیں مانتے۔ خواتین حضرات، یہ سارے لوگ جو لوگوں کو حدیث کے ذریعے قرآن پاک سے مرتد کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی حدیثوں کو نہیں مانتے۔ یعنی اگر 73 فرقے ہیں تو ہر فرقہ اپنے ہی فرقے کی حدیثوں کو مانتا ہے، باقی دوسروں کی حدیثوں کو تو نہیں مانتا، مگر ہر فرقہ قرآن سے مرتد کرنے کے لیے، قرآن پاک سے پھیرنے کے لیے، قرآن سے الٹے پاؤں پھر جانے کے لیے جو چیز استعمال کرتا ہے وہ حدیث ہے۔ اور فرقہ پرست وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو جھٹلایا ہے، اور اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست وہ لوگ ہیں جو ختم نبوت کے علمبردار بنے پھرتے ہیں، حالانکہ یہ توہین رسالت کے مرتکب ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو قبول ہی نہیں کیا۔ اگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے علمبردار ہوتے تو ان کے لائے ہوئے پیغام کو حدیثوں کے ذریعے جھٹلاتے نہ، بلکہ قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں۔
مگر خواتین حضرات، فرقہ پرست تو حدیثیں سنا سنا کر لوگوں کو قرآن پاک سے مرتد کرتے ہیں۔ اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ جس خفیہ میٹنگ کا حصہ ہیں، ان کا کیا حشر ہونے والا ہے وہ آپ نے سورہ محمد کی 22 تا 28 آیت میں دیکھ لیا ہے۔ ان آیت کو بار بار پڑھیں تاکہ فرقہ پرستوں کا اصل چہرہ آپ کے سامنے آئے۔ خواتین حضرات، آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام یعنی قرآن پاک پر ایمان لانے کی توفیق دے، اور ہمیں قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جو مرتد لوگ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔